زندہ رہے حسین، زندہ رہے حسین، زندہ رہے حسین، زندہ رہے حسین۔ مولاي ومولا كل مؤمن ومؤمنة، غدیر کے اعلان کے بعد آج کے بعد تو میرا بھی مولا بن گیا، مومن کا بھی مولا بن گیا، مومنہ کا بھی مولا بن گیا۔ اب نہ کہنا ہمیں اتنا علی علی کیوں کرتے ہو، ہم تو صحابہ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ کہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یزید کے خطبے دے رہی ہے، یا یزید لا تمہو ذکرنا، کہ یزید ہمارے ذکر کو تم کبھی مٹا نہیں سکتے ہو، تم چاہتے ہو کہ اس کو کربلا کے قصے کو ایک کپڑا پہنا کے جبر کی شکل دے کے باغیوں کا قیام شکل دے کے خاموش کر دو، خبردار لا تمہو ذکرنا۔ آقا جوادی آمنی فرماتے ہیں کہ یہ جو بعض افراد کہتے ہیں کہ بی بی زینب کبریٰ کا لہجہ خطبے کا لہجہ علی تھا، اس طرح نہیں ہے، بلکہ بی بی کے خطبوں کا وزن اتنا سنگین تھا کہ لوگ نہج البلاغہ کے ہم وزن سمجھ کے کہتے تھے کہ علی آ گئے۔ کہ ارشاد رب العزت حدیث قدسی میں ہوا لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب اگر تم نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا۔ یہ آدھی حدیث آپ کو سنائی دیتی ہے، پوری حدیث اس طرح نہیں ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب تم نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا۔ حدیث کا فقرہ آگے بڑھا، وہ لولا علی لما خلقتک، اے حبیب اگر علی نہ ہوتے تو وہ تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ آگے حدیث بڑھتی ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب تم نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا۔ ولولا علی لما خلقتک، اگر علی نہ ہوتے تو میں تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ آگے جملہ بڑا، ولولا فاطمہ، اگر فاطمہ نہ ہوتی لما خلقتکما، اے محمد نہ میں تجھے خلق کرتا نہ علی تجھے خلق کرتا۔ فقط مرد لوگ امام زمانہ کے سپاہی تھوڑی ہیں، عورتیں بھی امام زمانہ کی فوج میں ہیں، لیکن جو امام زمانہ کے ماننے والی عورت ہو، حسین ابن علی کے ماتم میں شرکت کرنے والی عورت ہو، فاطمہ زہرا کا نام اس کے بی بی فاطمہ زہرا کے نام سے مزین ہو، کسی کا فاطمہ نام ہے، کسی کا زہرا نام ہے، کسی کا ام البنین نام ہے، کسی کا سکینہ نام ہے، خبردار بی بی کا نام رکھنے کے بعد اگر تو نے بے پردگی کی، خود بی بی رو کے کہیں گی مجھے کتنی تکلیف ہوئی تو نے میرا نام رکھا۔ اپنی ماں بہنوں سے پوچھتا ہوں، 6 مہینے کا بچہ پانی کتنا پیتا ہے؟ خدا نعت مصطفیٰ، ان مجلسوں میں ہوتا ہے قرآن لفشا، ان مجلسوں سے ملتا ہے جنت کا راستہ، ان مجلسوں کی ہوتی ہے کچھ ایسے ابتدا، ذاکر کے لب پہ پہلے خدا کا کلام ہے، خدا میں اس کا بڑا احترام ہے۔
یہ مجلس حسین علیہ السلام اللہ باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ولا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الأبتهي الهاشمي المكي المدني الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين ورحمة الله على مواليهم وموالي مواليهم ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى الآن من الآن إلى قيام يوم الدين من قيام يوم الدين إلى أسفل درك الجحيم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سرکار کی سلامتی کے لیے اور ان کے ظہور میں تاجیل کے لیے کہ آج شب اربعین ہے اور امام زمانہ صاحب پرسا و اذان ہیں، ان کے لیے خاص طور پہ دعا پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب الحسين بحق الحسين عشق صدر الحسین بظہور الحجہ. سرکار کی سلامتی کے لیے ان کے ظہور میں تاجیل کے لیے بلند آواز صلوات پڑھیں. محمد آج شب اربعین ہے اور کامیاب انسان کے موضوع پہ آخری تقریر ہے. ہم نے ان مسلسل دنوں میں آپ کو زحمت دی. میں شکر گزار ہوں اپنے سامعینوں کا، شکر گزار ہوں اپنے سامعینوں کا
کہ وہ آتے رہے ہماری مجلس میں اور آ کے ذکر حسین اور ذکر علی سے اپنے قلوب کو منور کیا. شکر گزار میں کیا ہو سکتا ہوں؟ آپ شکر گزار ہیں مولا کائنات اور فاطمہ زہرا کے کہ جن کی وجہ سے آپ کو توفیق ملی آپ ذکر حسین میں آئے. صلوات پڑھیے حضرت آل محمد. تو کل تک جو ہم یہ فقط ذہن میں بات رکھیے گا، شب اربعین کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے اور کامیاب انسان کی آخری تقریب اور نتیجے کی شب ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. تو ان دو چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس قسم کی گفتگو آپ کے سامنے کریں گے. اور ایک فرمائش جو 2-3 دنوں سے ہوئی ہے کہ بھائی مولا کائنات کے 1-2 معجزے بھی آپ سنائیں. ایک ہمارے بہت محبوب سامع ہیں کہ جو بہت دور سے یہاں آتے ہیں، تو ایک دنوں سے موضوع ایسا چل رہا تھا کہ کبھی وقت نہیں مل رہا تھا. انشاءاللہ ہماری کوشش یہ رہے گی کہ ان تینوں چیزوں کو بلکہ زیادہ طویل وقت میں نہیں مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. صلوات پڑھیے محمد. سب سے پہلے تو آپ سے گزارش ہے کہ مولانا سید مقبول حسین رضوی، مولانا سید اعجاز امام رضوی، سید مجتبیٰ امام رضوی، سیدہ منظرہ خاتون اور سیدہ ام لیلہ کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 تذکر والا پڑھیے. ایک صلوات پڑھیے محمد اور محمد کا. سب سے پہلے تو یہ سوال ہے کہ بھائی ہم 15واں کیوں نہیں مناتے ہیں، 20واں کیوں نہیں مناتے ہیں، 25واں کیوں نہیں مناتے ہیں، یہ 40واں کیوں مناتے ہیں؟ سوال آپ سب کے ذہن میں ہوگا. یہ 40واں جو ہم مناتے ہیں چہلو، کیا اس کے لیے کوئی روایت ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی حدیث ہے؟ ہماری شریعت میں اور ہماری فقہ میں جو اہمیت دی گئی ہے، بھائی جو لوگ بوڑھے ہیں وہ تو ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں. اب جوان حضرات اگر ٹیک لگا کے بیٹھے تو لوگ ہنسیں گے، کہیں گے بھائی آپ جوان ہیں ابھی ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے. تو آگے تشریف لائیے مہربانی کر کے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. آگے آگے ذرا آگے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے 40 کے عدد کو ہماری شریعت میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے. حدیث میں کہا گیا کہ من اخلص، جو بھی خلوص سے پروردگار کی 40 دن عبادت کرے تو اسے خداوند متعال ینابی الحکمت، اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری کرے گا. کہ 40 دن کیا، بے شک ساری زندگی ہی خلوص کی عبادت میں گزر جائے، لیکن یہ یاد رکھو کہ حکمت کے چشمے ملتے کہاں سے ہیں. اسی لیے تو ہمارے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں. یہاں تک بات پوری نہیں ہوئی، آگے بات بڑھتی ہے. انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو 40 دن خلوص کے ساتھ کوئی اگر یہ عمل انجام دے تو ینابی الحکمہ، حکمت کے چشمے. لیکن حکمت اگر اپنے دروازے سے لی جائے، حکمت اگر اپنے دروازے سے لی جائے تو یہ 40. جب بہت سے لوگ کہتے ہیں کون سی بڑی بات ہے 40 دن خلوص سے عمل کرنا؟ بہت بڑی بات ہے. خلوص ایک عام چیز کو نہیں کہتے ہیں. دیکھیں قرآن میں 2 قسم کے لفظ ہیں. شیطان نے کیا کہا
کہ ہم سب کو گمراہ کریں گے الا سوائے ان کے کہ عبادت المخلصین. دیکھیے یہ بہت ظریف جملے ہیں، مخلص اور مخلص، کہ بہت جلدی سے آدمی گزر جاتا ہے ان سے، لیکن مخلص زیر والا یعنی جو خلوص ابھی تک آہستہ آہستہ کوشش کر رہا ہو کہ خلوص والا ہو. مخلص اور زیارت جامعہ کبیرہ میں جملہ کیا ہوا جو امام سے نقل ائمہ علیہ السلام کے لیے کہ آپ دین میں مخلص تھے. جو مخلص ہو اس کو کہتے ہیں خلوص کی کوشش کرنے والا، جو مخلص ہو اسے بے قید خلوص کہتے ہیں. صلوات پڑھیے حضرت علی. مخلص تو اخلاص کوئی عام چیز نہیں ہے. اخلاص پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے اس لفظ پہ؟ آئیے آپ چلتے ہیں ڈکشنری میں دیکھتے ہیں اخلاص کسے کہتے ہیں. عربی کا لفظ ہے. یہ بزرگوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ اس قسم کے الفاظ سے لطف آتا ہے. اخلاص کہتے ہیں یہ برتن بنتے ہیں نا مٹی کے، پہلے کس شکل کے ہوتے ہیں حضور؟ بہت ہی بیکار شکل کے. تو اس کو ایک خاص مشین ہوتی ہے جو ایسے خاص طور سے جو ہے جو چیزیں اضافی ہیں مٹی اضافی ہے ختم کر کے اس کو ایک بہترین شکل میں لا کے لاتی ہے، تب وہ بنتی ہے سراہی جو پانی پینے کے لائق ہے. پتہ ہے اخلاص کسے کہتے ہیں؟ یعنی تم جو گناہوں کی وجہ سے ایسے ہو گئے ہو ٹریڈ، تو یہ گناہوں کو چھان چھان کے ایک ایسا اپنے آپ کو پیش کرو کہ پروردگار کے جیسا سراہی لائی کر پانی پینے ہوتی ہے. تو تم بھی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرخرو کر کے پیش کرو. صلوات پڑھیے عظمت عالی. یہ 40 دن کی عظمت ہے. اور کیا کہنا مولا کائنات کا علی بن ابی طالب کا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا دروازہ ہوں، علی اس کے دروازے ہیں. یہی بات ہے کہ وعدہ بھی پورا کرنا ہے، وقت بھی اتنا نہیں لینا. اور آج ہے شب مسائل، تو مسائل دل سے پڑھنے ہیں تاکہ آپ لوگ آج جی بھر کے روئیں. اچھا، ایک بچہ ہے، 2 مائیں ہیں. ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ میرا بچہ ہے. اب یہی دیکھیے، اگر نبی یہ نہ کہتے، جملہ کہہ رہا ہوں سنیے گا، اگر نبی یہ نہ کہتے کہ میں مدینہ شہر ہوں علم کا، علی دروازہ ہے، ہمیں خود ہی معلوم ہو جاتا. کیوں کہ دنیا جب سب سے نا امید ہوتی تھی تو علی کے پاس آتی تھی. بھائی ہسٹری کے بکس میں لکھا ہوا، تو یہ تو خود ہی ان کو معلوم تھا، آتی تھی. اچھا آئے 1 ماں 2 ماں 1 بیٹا، وہ کہہ رہی ہمارا، وہ کہہ رہی ہے ہمارا. جب آئے علی کے پاس، اب کچھ لوگوں کی تو سمجھ میں آیا ہے. کیوں کہ یہاں کی بات تو سمجھ میں آئی، جو وہاں کی بات تو اس کی سمجھ میں کہاں آئے گی؟ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا آئے علی کے پاس، کہنے لگے یہ تو فیصلہ بالکل آسان ہے. کہنے لگے کیا؟ کہنے لگے کمبر تلوار لاؤ. کہنے لگے تلوار؟ کہنے لگے ہاں. کہا کیا کرنا ہے؟ کہا فیصلہ آسان ہے، 2 ٹکڑے کرو، ایک اس کو ایک کو دو، دوسرا دوسرے کو. اب کمبر کی جان کانپنے لگی کہ مولا ہماری جان کے پیچھے لگے ہیں، ہم کیسے؟ مولا کریں گے آپ خود. ہاں تم پر تلوار تو لاؤ، 2 ٹکڑے ہم خود کریں گے. تلوار آ گئی، ارادہ کیا علی نے 2 ٹکڑے کرنے کا. ایک طرف سے آواز آئی، یا علی 2 ٹکڑے مت کیجیے، میں اپنی شکایت سے پلٹ گئی، اس کو دے دیں. علی نے کہا یہ بچہ ہی تیرا ہے. سب نے پوچھا کیوں؟ کہا ماں کی ممتا نے اسے مجبور کیا کہ ذبح نہ ہو جائے، بے شک میرا نہ ہو لیکن زندہ رہے. ماں کی ممتا وہ حقیقی ماں نہیں تھی، چپ بیٹھی تھی، لیکن یہ حقیقی ماں تھی. اس نے کہا نہیں، زندہ رہے، میرے پاس رہے یا نہ رہے.
40 दिन अल्लाह से बातें की थी, और ये एक अमल है जो ववाफतना सलासीन यौमन, ये जो आयत है जो हज पे न जा सके किसी मुश्किल की बिना पे, या गरीब हो पैसा न हो, तो पहली ज़िलहज से लेके 10 ज़िलहज तक मगरिब के बाद ये नमाज 2 रकात है, जिसमें ये आयत पढ़नी होती है और आयतुल कुर्सी पढ़नी होती है। ये नमाज पढ़े तो उसको वही सवाब होगा कि परवरदिगार जितना सवाब हाजियों को देता है। सलावत और 40 दिन का सुनिए, जो शख्स वुजू करके एक दफा आयतुल कुर्सी पढ़े तो उसको 40 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। एक दफा आयतुल कुर्सी। सलावत पढ़िए। जो लोग कहते हैं कि हदीस की अहमियत नहीं है हमारे मकतब में, देखिए कितनी अहमियत है कि हमारे मकतब में से ये जुमला मिला कि कायनात के नबी ने कहा, मन हफिज़ 40 हदीसन, जो भी मेरी हदीसों में से 40 हदीसों को याद करे, हशरहुल्लाहु यौमल क़ियामा फ़क़ीहन आलिमा, क़यामत के दिन परवरदिगार उसे फकीह और आलिम की हैसियत से मशहूर करेगा। ये ऐसी 40 के दिन की अजमत है कि आप 40 को समझ जाएं। फिर मैं आऊंगा कि हम ये 40 को मनाते क्यों हैं। नमाज शब में 40 मोमिन के लिए दुआ, बहुत से लोग कहते हैं भाई 40 मोमिन के लिए दुआ क्यों करें हम? इसीलिए कि आप दुआ करते हैं, मोमिनों की वजह से आपकी दुआ कबूल होती है। कोई एहसान मोमिनों के ऊपर नहीं है। जिस तरह एक आदमी एक बादशाह के पास एक गुलदस्ता ले जाता है, तो क्या बादशाह उस गुलदस्ते का मोहताज है? उसके पास तो हजारों फूलों के फूलों के जो है वो बाहर है नहीं, ये अपने आप को बादशाह के आगे सुरखरू करने के लिए जाता है आदमी। तो मोमिन को आपके दुआ के मोहताज नहीं, मोमिन के लिए दुआ मांगते हैं ताकि मोमिनीन के सदक़े में हमारी दुआ कबूल हो जाए। अच्छा, बहुत से लोगों के लिए ये कहेंगे भाई नमाज शब की तौफीक होती नहीं, अब हम क्या करें? अच्छा सुने, वो ये है कि आप जब भी दुआ करें दूसरों के लिए पहले दुआ करें, अपनों के लिए बाद में दुआ करें। दूसरों के लिए पहले दुआ करें और अपनों के लिए बाद में। तो क्या होगा? फरिश्ते आसमान के परवरदिगार ने खल्क किए हैं, आसमान के फरिश्तों से परवरदिगार कहता है इसने मेरे बंदों के लिए दुआ की है, अब तू इसके लिए दुआ कर दे। यही सबब है कि हमारी वालदा जब दुआ करती हैं तो कहती हैं खुदाया दुनिया के बच्चों को कामयाब कर और दुनिया के बच्चों के सदके में हमारे बच्चे भी कामयाब हो जाए। और हर भी यही दुआ, पहले दूसरे फिर अपने। इसलिए बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा ने फरमाया कि अल-जाद सुम्मत-दा, पहले हमसाया फिर घरवाला। पहले हमसाये के लिए दुआ करें आप, फिर घरवाले के लिए दुआ करें। क्यों? ये पता है हदीस कब से आई? जब बीबी मुसल्ले इबादत पे खड़ी होती थी नमाज शब के वक्त, तो कहती थी फलां फलां फलां, तो हसनैन ने पूछा माँ, सुना है कि रिवायत में है नाना ने फरमाया है कि माँ की दुआ बेटे के में कबूल होती, अब हमें क्यों नहीं दुआ करती? तो बीबी ने कहा अल-जाद सुम्मत-दा, पहले पड़ोस वाले फिर घर वाले। मैं उनके लिए पहले दुआ करती हूँ फिर तुम्हारे लिए करूंगी। सलावत पढ़िए मोहम्मद पे। एक और सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। क्या कहते हैं कि जो मोमिन फौत हो जाए उसके कफन पे 40 आदमी अगर गवाही लिखें कि ये मोमिन था, परवरदिगार उसको 40 दिन के अज़ाब से महफूज रखता है। हत्ता के रिवायत में ये भी है, कुछ ने ये कहा कहीं पे कि 40 महीने उस पर अज़ाब नहीं होंगे। ये मोमिनों की इतनी अज़मत, ये 40 दिन था। ये मोहम्मद वाले या इससे उल्टी बात कि 40 दिन जो भी शराब पिए तो उसकी 40 दिन तक दुआ कबूल नहीं होती है। इसीलिए कि परवरदिगार के नजदीक ये एक मज़मूम चीज है। सलावत पढ़िए अच्छा, तो हमने जो इंशाअल्लाह मसाइब में उरूद मसाइब के लिए एक और रिवायत पढ़ेंगे कि हम 40वां क्यों मनाते हैं, लेकिन वो रिवायत है मसाइब की, तो रिवायत करते मसाइब में पढ़ेंगे। लेकिन
آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ کامیاب انسان، ہم نے چند دنوں میں یہ کچھ کہا کہ ہماری سوسائٹی والے کسے کامیاب کہتے ہیں اور ہمارے شریعت میں کسے کامیاب کہا جاتا ہے۔ شریعت کسے کامیاب کہتی ہے، سوسائٹی کسے کامیاب کہتی ہے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، قسم زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں، قسم زمانے کی، انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور صالح عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کی۔ دیکھیے گا رک کے سنیے گا ایک جملہ، والعصر، قسم زمانے کی، والعصر، قسم زمانے کی، اور چند دن پہلے یہ کیا کہ خداوند نے متعال قسم کھاتا ہے تو اپنی محبوب چیز کا، کیوں؟ اسی لیے کہ یا تو قسم ماں قوم کی کھائی جاتی ہے، اور دعائے جشن کبیر میں یہ ارشاد آیا، یا من فوق کل شیء، سب چیز سے اوپر پروردگار سے کوئی فوق ہے ہی نہیں، بس محبوب چیز کا۔ بیٹا اپنے باپ کی قسم کھائے گا فوقیت کی بنا پہ، باپ کھائے گا قسم بیٹے کی، کیوں؟ محبوب ہونے کی بنا پہ۔ اچھا، تو پروردگار محبوب ہونے کی بنا پہ قسم کھاتا ہے۔ والعصر، قسم زمانے کی، پھر آگے ساتھ والتین، قسم انجیر کی، والزیتون، زیتون کی قسم، والطور سینین، طور سینہ کی قسم، وہذا البلد الامین، اس بلد امین کی قسم۔ اچھا، یہ قسم جو پروردگار کھا رہا ہے، یہ پوری قسمیں جو پروردگار نے کھائی، کیوں؟ اسی لیے کہ پروردگار یہ بتانا چاہے کہ خلق الانسان فی احسن تقویم، اب بتاؤ کامیاب انسان ہو جسے ہم نے احسن تقویم میں خلق کیا، ثم رددناہ اسفل سافلین، اب وہ حیوانوں سے پست ہو گیا، ہم نے نہیں کیا، وہ ہو گیا، ہم نے تو اس کو صحیح بنایا تھا، وہ خود ہو گیا۔ یاد رکھو، کامیاب انسان کو خدا نے حسین کر کے بنایا ہے۔ خدا نے تبارک الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ دیکھیے، موت، کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ کون سی حسینی ہے کہ پہلے موت کو پھر حیات کو، نہیں، حدیث میں یہ ارشاد ہوا، موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ قبل از کہ مر جاؤ۔ یہ کون سی بات؟ یہ حدیث ہے، عرفانی بات ہے اس میں، یعنی مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ ارے عجیب بات ہے، مرنے سے پہلے آدمی کیسے مرتا؟ یعنی یہ کہ مرنا ہے لقاء پروردگار کا نام۔ دیکھو، مرنا ہمارے مکتب میں فنا کا نام نہیں ہے، مرنا ہمارے مکتب میں فنا کا نام نہیں ہے کہ مر گئے اور جلا دو، نہیں، ہمارے مکتب میں مرنا فنا کا نام نہیں، بقا کا نام ہے، فنا کا نام نہیں، لقاء حبیب کا نام ہے، لقاء حبیب کا نام ہے۔ تو مر جاؤ قبل از کہ مر جاؤ، یعنی اپنے آپ کو ایسا اللہ کے اسم میں مار دو، فنا کر دو کہ موت سے پہلے اللہ کی عشق، اللہ کے عشق میں غرق ہو جاؤ۔ موتو قبل ان تموتو، یہی بات ہے کہ جناب ابراہیم کے پاس جب اسرائیل آئے، کہا چلیے آپ کا وقت آ گیا، کہا کہ کیا کوئی حبیب اپنے خلیل کو مانتا ہے؟ ماں کا جملہ دیکھیے گا، کس نے کہا؟ ابراہیم نے۔ کوئی حبیب اپنے خلیل کو مانتا ہے؟ تو اللہ نے کیا کہلایا جب اسرائیل گیا؟ کہا اس سے یہ پوچھو کہ ان الحبیب لا یکرہ لقاء الحبیب، کبھی کوئی دوست اپنی دوست کی ملاقات سے گھبراتا ہے؟ اللہ کو کہاں ہے آج سوئے ہوئے ہیں آپ؟ ان الحبیب لا یکرہ لقاء الحبیب، کوئی حبیب اپنی حبیب کی ملاقات سے گھبراتا نہیں ہے۔ اور تم کہہ رہے ہو موت سستے نہیں، موت
موت تو ہماری لقا کا نام ہے. یہ ابراہیم یہ موت کا یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارا وقت کیوں آ گیا, لیکن فخر ابراہیم علی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ موت علی پہ آ جائے, علی موت پہ آ جائے. اے دنیا, تم یہ کہتی ہو کہ میں امیر شام سے ڈرتا ہوں, میں موت سے ڈرتا ہوں. نہیں, یہ تمہیں بھول ہے, مجھے تم بزدل سمجھ رہے ہو. نہیں, علی موت پہ آ جائے, موت علی کے اوپر آ جائے, کوئی علی پہ اثر نہیں پڑتا. صلوات پڑھیے حضرت آل محمد. عجب انداز ہے سورہ والعصر کا. ہم نے کیا کہا تھا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر. انسان خسارے میں ہے. کون سے انسان؟ سب انسان. اکثریت خسارے میں. والعصر اکثریت خسارے میں. ہم نے کیا کہا کہ نوح نے جب کشتی بنائی تو کیا ارشاد ہوا؟ وما آمن. اور پہلے کی باتیں دہرانی نہیں. وما آمن معہ الا قلیل. سوائے چند لوگوں نے نوح پہ ایمان نہیں لایا. سوائے چند لوگوں نے نوح پہ ایمان کسی نے نہیں لایا. کیوں نہیں لایا؟ اسی لیے کہ جب نوح نے 900 سال کی زحمت کی تو اتنے ہی لوگ تو نوح پہ ایمان لائے کہ کشتی میں جو سوار ہو سکے تھے. قرآن کی تعبیر یہی ہے نا. تو نوح کی 900 سال کی زحمت کا ماحصل ہے کشتی نوح, جو 900 سال کی ہدایت کرے اس میں کشتی ایسے لوگ ہوں گے ہوتے ہیں, اور جو آدھے دن میں حسین دنیا کی ہدایت کرے اسے سفینۃ النجاۃ حسین کہتے ہیں. اور صلوات پڑھیے حضرت آل محمد. اچھا, نوح کے زمانے میں اکثریت نقصان میں, اقلیت فائدے میں. آئیے موسیٰ کے زمانے میں اقلیت فائدے میں, اکثریت نقصان میں. جناب موسیٰ 30 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے اللہ سے باتیں کرنے کے لیے. 10 دن اللہ نے اور بڑھا دیے. اچھا, کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں ملے گا کہ پہلے 30 دن میں کسی نے بھی موسیٰ سے منہ موڑ لیا ہو. نہیں, جو کچھ ہوا وہ 10 دن میں ہوا. توجہ کیجیے گا, اس جملے سے رزلٹ نکالوں گا. دیکھیے, اسی لیے آہستہ آہستہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھیں, اور آخر میں رزلٹ نکالنا ہے اس پہ غور کیجیے گا. جو کچھ ہوا 10 دن میں ہوا. 10 دن میں ہوا کیا؟ جناب موسیٰ جب پلٹے دیکھا کہ سب لوگ گوسالہ پرست ہو گئے. اب وہ کہتے تھے کہ جو خدا بولے ہمیں وہ خدا چاہیے. تو جادوگر نے گوسالے جادو کیا, وہ بول رہا تھا, کہتے یہی ہمارا خدا ہے. آئے جناب موسیٰ کیا ہو گیا؟ کہنے لگا کہ یہ 10 دن میں ساری امت, ہارون نے کہا کہ ساری امت جو ہے وہ گوسالہ پرست ہو گئی. اب جملہ سننا, بڑا لطف آئے گا جملہ سن کے کہ موسیٰ کی قوم 10 دن میں پلٹ گئی پوری. 30 دن میں نہیں, 40 میں نہیں, 10 دن میں. تو جملہ حضرت کرام سننا, یہودی دیکھو جو 10 دن میں اپنے ہادی کی غیبت کو برداشت نہ کر سکے اسے یہودی کہتے ہیں. جو 10 دن کی اپنے ہادی کی غیبت کو برداشت نہ کر سکے اسے یہودی کہتے ہیں. جو 1300 سال سے اپنے ایمان کے انتظار میں رہے اور کہیں کہ ہمارے امام آئیں گے, اس کو شیعہ کہتے ہیں. یہودی دیکھے 10 دن میں کچھ نہیں ہوا, فقط 10 دن میں سب کچھ ہوا. 10 دن تحمل نہیں کر سکے. اچھا, دیکھا بھی تھا موسیٰ کو, ہم نے کوئی امام کو دیکھا ہے؟ اللہ اکبر, جملہ کہہ رہا ہوں, ہم نے کوئی امام کو دیکھا ہے؟ موسیٰ کو دیکھا بھی تھا. ارے دیکھ کے قبول کرنے میں کوئی کمال تھوڑی ہے. 1400 سال گزر گئے, ہم نے نبی کو دیکھا کیا؟ وہ ایسے کرنی واحد صحابی ہے کہ نبی کو دیکھا نہیں, لیکن ایسے نبی کو پیارے ہو گئے کہ گھر سے در یمنی پیچھے منی. گھر یمن میں ہو لیکن میرے سامنے ہو, میرے پاس
जुड़ा सुना। कुछ कहते हैं गर यमन में हो, गरचे दर यमनी पीछे मनी, गरचे यमन में हो लेकिन मेरे पास हो। और कुछ लोग ऐसे थे गरचे पीछे मनी, गरचे मेरे पास हो लेकिन दर यमनी, यमन में हो। तो अल्लाह अकबर, हमने सब कुछ कह दिया भाई, सब कुछ कह दिया। नबी के पास थे, कुछ नबी के पास थे, ऐसा था कि यमन में थे। क्यों? कि यमन वाले ने वो कुछ पाया जो किसी ने नहीं पाया, और साथ वालों ने कुछ नहीं पाया। बस मालूम ये होता है और बोले जमानी मुहिम नहीं है कि कौन नजदीक है कौन दूर है, मुहिम यह है कि सीरत रसूल को कौन समझा। जिसे सीरत रसूल समझ में आ जाए उसे या तो अली कहते हैं या तो हुसैन कहते हैं। सलावत पड़ जाए। अच्छा, क्या कह रहे थे? जो खुदा बोले वो हमें चाहिए। आजकल के ये जो शुबहात हैं वो आजकल नहीं है, खुराफात और सवाल ये पहले भी थे। मैं आपको बतलाऊं एक बात कि एक यूनिवर्सिटी में इनकलाब से पहले ईरान में प्रोफेसर जो आते थे वो नौजवानों के जहनों को खराब करते थे। मुख्तलिफ सवाल डाल के, जाहिर बात है बाहर वाले ममालिक के होते थे, उनका मजहब इस्लाम कर रहे हैं। का उस्ताद से हक है तो कहा भाई कहो जो मेरी तरफ गया बेअक्ल है। तो सोता भड़क गया, कहा कि ये सारे लोग जो मेरी क्लास में A1 ग्रेड आते हैं ये इस बात की अलामत है कि मैं अक्लमंद हूं। कोई बेवकूफ होता तो ये लोग A1 ग्रेड ना आते, जो बेवकूफ होता तो लोग A1 ग्रेड ना आते। बस मालूम हुआ कि मैं अक्लमंद हूं। अच्छा, तो उस लड़के ने हंस के ये कहा, यही तो हम कह रहे हैं, द प्रूफ ऑफ डिसिप्लिन यानी बुरहान नज्म इस बात की दलालत करता है। ये समंदर की लहरें, ये हवाओं का चलना, ये चांद की चमक, ये सूरज की रोशनी, ये चांद गिरन, ये सूरज गिरन, ये जो बतला रहे हैं साइंसदान कि आज बड़ा मुल्क में सूरज गिरन होगा, इतना होगा, आधा होगा, पूरा होगा, कितने मिनट के लिए होगा, तो ये साइंसदान का कमाल नहीं है, ये अल्लाह के नज़्म और ज़ब्त का कमाल है। कहा ये तो तुम्हें समझ में आ रही है कि मेरे पास अक्ल है, इसीलिए A1 ग्रेड आ रहे। अल्लाह ने अपनी आयतें इसीलिए पैदा की कि अल्लाह को पहचानो तो आयतों के जरिए। एक हदीस मुझे मिली, अजीब ईमान तामा हो जाएगा कि मौला कायनात ने फरमाया, देखो ये जुमला याद रखना, ज़हन रखना जुमला, कि आयतों को अल्लाह ने बनाया अपनी पहचान के लिए। अली फरमाते मान आयत अकबर मिन्नी, कायनात में सबसे बड़ी आयत में अली हूं। नुकसान में, अकलियत फायदे में। आइए सूरह नूर की 55 नंबर आयत पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम। खुदा ने तुम में से उनको वादा किया है, उनके साथ वादा किया है कि जो ईमान लाए वह अमिल सालिहात और साले अमल अंजाम दी। क्या लयस्तखलिफल्लज़ीना, क्या करे? कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, खलीफा बनाए। लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, खुदा उनके लिए जमीन पे
خلیفہ بنائے، کمستخلف الذین من قبلہم، جس طرح پہلے والوں امت کے لیے بنایا ہے۔ ہوگا کیا؟ دیکھیے جب خلیفے بن گئے تو کیا ہوگا؟ اب جملہ سننا آیت کے آخر، یعبدوننی، ہماری عبادت ہوگی، لا یشرکون بی شیئا، کوئی شرک رہے گا نہیں۔ عجب، یعنی اکثر کیا؟ شیئا، کوئی شرک نہیں رہے گا، سارے اللہ والے بن جائیں گے۔ اور پہلی آیت میں کیا کہا سورہ بلد میں کہ اکثریت نقصان میں، اقلیت فائدے، بھائی سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور یہاں کیا کہا کہ سارے لوگ میری عبادت کریں گے۔ سمجھ میں آیا؟ کنٹراڈکشن سمجھ میں آیا؟ تضاد ہو گیا دو آیتوں میں۔ آیت بلد نے کیا کہا کہ اکثریت نقصان میں، اور 55 نمبر سورہ نور کی آیت نے کیا کہا؟ اکثریت بلکہ کیا سبھی یعبدوننی، ہمیں ہماری بات کریں گے، ولا یشرکون بی شیئا، اور شرک باقی نہیں رہے گا دنیا میں۔ اچھا، تو پروردگار ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ قرآن کی دو آیتوں میں کنٹراڈکشن کیوں ہو گیا؟ تو اب جملہ سننا بڑا لطف آئے گا۔ پروردگار نے اسی لیے سورہ بلد میں قسم کھائی زمانے کی، والعصر، قسم زمانے کی کہ دنیا اکثریت نقصان دے گے۔ پروردگار بتلانا یہ چاہتا ہے کہ جب تک زمانے کے چکر میں رہو گے تو نقصان میں، جب امام زمانہ کے اعلان کریں گے آگے تو بھاگ جائیں گے۔ زمانے کے ماننے والے نہیں ہو، تم امام زمانہ کے ماننے والے ہو۔ زمانہ سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، نہیں تم زمانے والے نہیں ہو، تم امام زمانہ والے ہو۔ زمانہ نہیں پڑھتا، ہم بھی نہیں پڑھتے، تم زمانے والے نہیں ہو، تم امام زمانہ والے ہو۔ تو ہماری سوسائٹی جو زمانے کے مطابق چلے اسے کامیاب، اور شریعت جو امام زمانہ کے مطابق چلے وہ کامیاب۔ بس پورے عشرے کا یہ محفل، یہ ذہن میں رکھو کہ کامیاب انسان کسے کہتے ہیں؟ جو زمانے کے مطابق چلے وہ ناکام، جو امام زمانہ کے مطابق چلے وہ کامیاب۔ صلوات پڑھیے اور عجیب امام زمانہ کے لیے کہا کہ لولا الحجہ لضاقت الارض والسماء، اگر حجت خدا زمین پہ نہ ہوتی تو زمین اور یہاں کے مجمع کا یہ نیا جملہ ہے، کبھی نہیں پڑھا ہے آپ مجمع میں، لولا الحجہ لضاقت الارض والسماء، اگر حجت خدا زمین پہ نہ ہو تو زمین اور آسمان تباہ ہو جاتے ہیں۔ مثال سنیے گا، تھوڑا سا آرام سے سنیے گا۔ مائک ہے کیوں؟ مجلس ہو رہی ہے۔ ممبر ہے کیوں؟ مجلس ہو رہی ہے۔ ممبر کا ہونا اس بات کی نشانی مجلس ہو رہی ہے، مائک کا ہونا اس بات کی نشانی کہ مجلس ہو رہی ہے۔ جب مائک اور ممبر نہ ہو یعنی مجلس نہیں ہو رہی تو عام دنیا والے ذرا دیکھ لیں، آسمان ہے کہ نہیں ہے، زمین ہے کہ نہیں ہے۔ آسمان اور زمین کا ہونا یہ بتلاتا ہے کہ کوئی حجت خدا پردے غیب میں ہے، کوئی پردے غیب میں حجت خدا ہے کہ زمین و آسمان باقی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ تنزل الملائکہ والروح، شب قدر ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں اور روح بھی نازل ہوتا ہے۔ ملائکہ بھی روح بھی، اچھا ملائکہ بھی روح بھی۔ روح کسے کہتے ہیں؟ یسألونک عن الروح، حبیب یہ تجھ سے روح کے بارے میں پوچھیں گے۔ قل الروح من امر ربی، یہ کہہ دو کہ روح میرا امر ہے۔ بھائی آخری آدمی کو جو ہے کہ یسألونک عن الروح، قل الروح من امر ربی، تم سے روح کے بارے میں پوچھیں گے، یہ کہنا کہ روح میرا امر ہے،
امر ہے کہ اس پہ امر نازل ہوتا ہے. یہی سبب ہے کہ سرکار صاحب زمان این السبب المتصل بین الارض والسماء، زمین اور آسمان کے بیچ میں جو سبب ہے جس کے ذریعے ہمیں روزی ملتی ہے وہ صاحب زمان ہے. چلنا پڑی حکمت آل محمد. اور ایک روایت جو سرکار صاحب زمان کے سلسلے میں ملی، سوا پڑی حکمت آل محمد، جس کے لیے کہا گیا کہ 40 دن، میں نے کہا کہ آج 40 ماہیں، کہ اگر کوئی بھی شخص امام کی عظمت جاننا چاہے تو یہ ایک روایت کافی ہے کہ آیت اللہ علامہ وحید خراسانی استاد محترم فرماتے ہیں، ان کے زبان سے 15 شعبان کو میں نے اسی 15 شعبان کو روایت سنی، جب ہمارے امام آئیں گے تو ہمارے امام کے ہاتھ میں ایسی برکت ہوگی جن کے سر کے اوپر گھمائیں گے 3 چیزیں، 3 برکتیں ہوں گی امام کے ہاتھ گھمانے سے. جس پہ گھمائیں اس کی مرضی، جس پہ گھمائیں اس کی مرضی. جب گھمائیں گے 3 برکتیں. ایک کون سی برکت؟ جس کے سر پہ ہاتھ گھمائیں گے تو ان کی عقل 40 برابر زیادہ ہو جائے گی. 40 برابر عقل زیادہ ہو جائے گی، ایک سبب. دوسرا، جب گھمائیں گے ہاتھ کو پھیریں گے تو طاقت ہر کسی کی 40 برابر ہو جائے گی، کیونکہ امام زمانہ ہاتھ گھما رہے ہیں بھائی، کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. اور تیسری جو برکت ہوگی مولا کے ہاتھ گھمانے سے وہ یہ ہوگی کہ سرکار صاحب زمان جس کے اوپر ہاتھ پھیریں گے تو اس کا دل لوہے کی طرح سخت ہو جائے گا دشمنوں کے لیے، کیونکہ روایت میں کیا ہے، تمہارا دل مومن کے لیے نرم ہو، وہی دل دشمنوں کے لیے سخت ہو جائے. چلو آپ یہ بتا دیں. اور یہی جو روایت کا جملہ ملا، اس کے لیے میں نے آپ کو اتنی زحمت دی کہ 40 ہم کیوں مناتے ہیں. روایت کا جملہ ہے کہ برکت زیارت کاملہ کامل زیارہ میں جملہ میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا. کب پڑھا؟ جب حسین کی زیارت کے لیے کربلا جا رہا تھا. راستے میں نے ایک کتاب اٹھائی جس میں مولا کی زیارت کے فضائل ہیں. میں نے کہا ذرا کچھ پڑھ لوں تاکہ معرفت کے ساتھ زیارت ہو جائے. ایک روایت پہ میری آنکھ پڑی، اسی روایت یہ ہے کہ برکت سما والارض 40 صباحا ومساء، آسمان اور زمین حسین میں 40 دن تک روتے حضرت اللہ آزاد حسین. آج آخری مجلس ہے اور آج شب چہلو میں آج غصہ لینا ہے، حسین کا غصہ فاطمہ زہرا کو دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حسین شام سے رہائی ہونے والی ہے تھی. دیکھو آج شب 40 میں چھوٹا ہوں، اللہ تعالیٰ نے حسین یزید ملعون نے خواب دیکھا، سید سجاد کے پاس آیا کہ میں آپ کو رہا کرنا چاہتا ہوں. مولا نے فرمایا کہ 3 ہماری خواہشیں ہیں وہ تو پوری کر لو. ایک سب سے پہلی خواہش یہ ہے کہ جو چیزیں شام غریبہ میں ہم سے لوٹی گئی تھی وہ واپس کرو. یزید کہنے لگا یہ آپ کی خواہش پوری نہیں ہوگی، میں کئی گنا زیادہ آپ کو مال دیتا ہوں. سجاد کے آنکھ سے آنسو بہے. ارے میرا مال ہم کیا کریں گے، اس میں تو ہماری فاطمہ زہرا کا مکنا تھا، ارے ہماری فاطمہ زہرا کی بیعت تھی، ارے ہمارے لیے وہ تبرکات تھے. اپنا مال
کے انتظار میں ہوں گے، مجھے کوئی مرد ملے اپنا، میں ان کو بتاؤں کہ کربلا میں ہمارے ساتھ کیا گزری، کربلا میں ہمارے ساتھ کیا گزری۔ اور ایک نفسیات کا اصول ہے، جہاں پہ بھی کسی پر ظلم ہوا ہو وہاں سے لوگ ان کو گزارتے نہیں ہیں، لیکن سید سجاد جیسے ہی کربلا میں آئے ہوں گے بدلا ظلم تازہ ہو گیا ہوگا۔ حضرت اللہ حسین، اب جملہ سننا، جو جملہ پڑھ کے دوپہر کو میں رو رہا ہوں۔ حسین سید سجاد نے کیا کیا؟
हुसैन मौला की अजमत का कि तमाम दिन जो हमने मौला की मातमदारी की, परवरदिगार अपने बारगाह में कबूल फरमा। आले हवा के तमाम ज़हमत कशों को खुदाया हुसैन के सदक़े में उनके ईमान में, उनके अमल में तरक्की अता फरमा। परवरदिगार जो बानियान इस्लाम है हुस्न सैयद आया फयाज़ मावरदी साहब के मरहूमीन को गनी रहमत फरमा। परवरदिगार आप जो वास्ता आले मोहम्मद की इज्जत व अज़मत का हम वो काम करें जिससे तू राजी हो। परवरदिगार हमारा ये पुरसा फातिमा ज़हरा की बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगार हमारे ये आंसू परवरदिगार ये गुनाहों की बख्शिश का वसीला बने। परवरदिगार हमारे नौजवानों को मस्जिद और इमाम बारगाह के नजदीक होने की तौफीक अता फरमा। हमारे नौजवानों को गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमा। खुदाया हमारे नौजवानों को नमाजी और हुसैनी बनने की तौफीक अता फरमा। खुदाया वास्ता आले मोहम्मद का हम जितने दिन भी थे अहले बैत की ड्यूटी थी, खुदाया फातिमा ज़हरा की बारगाह में हमारा पढ़ना कबूल फरमा। परवरदिगारा जो मोमिन आते थे या जो आज आएंगे परवरदिगारा उनके दिल में जो दिली तमन्नाएं परवरदिगारा उनकी दिली तमन्नाओं को पूरा फरमा। परवरदिगार के वास्ता आले मोहम्मद की इज्जत व अज़मत का हम मरे तो अली अली का नाम ज़बान पे हो, जब क़यामत को उठाए जाए तो हुसैन हुसैन का नाम ज़बान पे हो। आप अल्लाह से गुजारिश है एक दफा सूरह फातिहा और 3 दफा सूरह कुल अल्लाह शुहदाए करबला के लिए, शुहदाए मिलत के लिए और मौलाना सैयद मकबूल हुसैन रज़वी, मौलाना सैयद एजाज इमाम रज़वी, सैयद मुश्तबा इमाम रज़वी, सैयद मुंजरा खातून, सैयदा उम्मे लैला के लिए पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अच्छे